سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے حقوق کے بارے میں بیان کر رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ ہم اور آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی کرنے کی رغبت کیوں دلائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو عبادت کا اگر حکم دے رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں، اے دنیا والے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، اے دنیا والوں، تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور اسی رب نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے ان تمام کی تمام لوگوں کو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اندازہ لگائیں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اگر ایک انسان کو عبادت کی رغبت دلا رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا حکم دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ریزن کو بھی بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کو بھی بیان کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے لوگوں، تم اس لیے میرے سامنے سجدہ کرو، تم اس لیے میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ کیونکہ میں نے ہی تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے بالمقابل دنیا کے اندر جتنے بھی دیوی دیوتا موجود ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی دھارمک گرنتھ موجود ہیں، جتنے بھی دھارمک کتابیں ہیں، چاہے وہ دھارمک کتاب ہندوازم کی کتاب ہو، بدھسٹ کی کتاب ہو، یا جس طرح کی بھی قوم سے تعلق رکھنے والی کتاب ہو، آپ تمام کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیں، آپ تمام کی تمام کتابوں کو اب کھنگال کر کے رکھ دیں، آپ کو یہ جملہ کہیں نہیں ملے گا کہ اس کے دیوی یا دیوتاؤں نے اپنے گرنتھوں کے اندر یہ بیان کیا ہو، یا اپنے جو ہے عبادت کرنے والوں کو، اپنے پرستش کرنے والے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں، تم میرے سامنے جو ہے جل کو چڑھاؤ، تم میرے سامنے جو ہے جل کو چڑھاؤ اور میرے سامنے سجدہ کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی دھارمک کتابیں موجود ہیں، کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کو استعمال کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے بانگ دہل یہ اعلان کر دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم میری عبادت کرو کیونکہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہیں پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ اے لوگوں ہم نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، اے لوگوں ہم نے تمہیں صرف اس دنیا کے اندر زندگی ہی عطا نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے تمہیں تو اس دنیا کے اندر ایسی ایسی نعمتیں عطا کر دی ہیں، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر ایسی ایسی نعمتیں دے دی ہیں جس کے بنا تم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اسی نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اے لوگوں تم اس لیے میرے سامنے سجدہ کرو، اے لوگوں تم اس لیے میرے سامنے جو اپنے جبین نیاز کو خم کرو، کیونکہ زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ ہم اور آپ جس زمین کے اوپر چلتے ہیں، ہم اور آپ جس زمین کو جو چھاتیوں کو چیر کر کے اناج کو اگاتے ہیں، ہم اور آپ جس زمین کی چھاتیوں کو چیر کر کے ہم میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم دوڑتے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم جو ہے تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اسی پرتھوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اے لوگوں تم اس لیے میرے سامنے سجدہ کرو کیونکہ اس زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے، جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، جس زمین کے اوپر تم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہو، تم اس لیے میری عبادت کرو۔ یہی پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیسری نعمت کے بارے میں بیان کر رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، ہم نے تمہیں زمین بھی عطا کیا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بھی فرش بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ تمہارے سر کے اوپر یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے، تمہارے سر کے اوپر یہ جو ہے سائبان کی طرح آسمان نظر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو بھی تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ یہیں پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اے لوگوں جب تم زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتے ہو، جب تم زمین کے اندر اپنی فصلوں کو اگانے کے لیے، پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے، کھانے والی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جب تم زمین کی چھاتیوں کو چیر کر کے اناج کو بوتے ہو، اس وقت تمہیں بارش کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت تمہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے اگر بارش نازل نہ ہوئی تو ہماری فصلیں برباد ہو سکتی ہے، ہماری فصلیں جو ہے ناکارگر ثابت ہو سکتی ہے، ہم اپنی زمین سے فصلوں کو حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آسمان کی بارش کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے دنیا والوں تم اس لیے میری عبادت کرو کیونکہ ہم تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں۔ اے لوگوں ہم تمہاری ضرورت کے مطابق آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں، اور جب ہم آسمان سے بارش کو نازل کر دیتے ہیں تمہاری فصلیں لہلہانے لگتی ہے، تمہاری فصلوں کے اندر پیداوار آ جاتا ہے اور تم اس سے رزق حاصل کرتے ہو اور اپنے لیے غذا بناتے ہو، اپنے لیے کھانے اور پینے کی سامان مہیا کرتے ہو۔ ذرا اندازہ لگائیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کرنے کی جو ریزن ہے، وجہ ہے، اس وجہ کو بیان کر دیا۔ اگر تمہاری ذہنوں کے اندر یہ خیالات آتے ہوں، یہ تصورات آتے ہوں کہ آخر ہم عبادت کریں تو کیوں کریں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہم کیوں اللہ کے سامنے سجدہ کریں، میرے عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہے، میرے عزیز ساتھیوں اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو میرے عزیز ساتھیوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چند بڑی بڑی نعمتوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا اور لوگوں کو خبردار کیا، آگاہ کیا کہ میں تمہیں اس لیے عبادت کا حکم دے رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں تمہیں اس دنیا کے اندر عطا کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اے لوگوں تم میری عبادت کرو، اے لوگوں تم میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، میرے سامنے سجدہ کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اور جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساتھی اور پارٹنر نہ بنائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بنائے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ انسان کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رب کے سامنے سجدہ کریں، ہم اس رب کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کے فہرست میں سب سے پہلے اپنے حق کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق اور اپنے حقوق کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد فوراً والدین کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جب تم میری بندگی سے فارغ ہو جاؤ، جب تم میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ، جب تم مسجد کے اندر آ کر کے میرے سامنے سجدہ کر لے جاؤ، اب تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ماں باپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی بندگی کے بعد فوراً والدین کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا حق اور ماں باپ کی فضیلت ہمارے نزدیک کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اور ایک ایسے انسان کے بارے میں بددعا کرتے ہیں جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کیا ہو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا ہو، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے تباہی ہو، اس انسان کے لیے بربادی ہو اور اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ جس انسان کو اس دنیا کے اندر والدین کی شکل میں اس کے ماں باپ ملے اور ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، ماں باپ اسے اس دنیا کے اندر مل جانے کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کو پا لینے کے بعد، اپنی ماں کو پا لینے کے بعد، اپنے باپ کو پا لینے
لینے کے بعد ایک انسان اپنی ماں کی خدمت کر لینے کے بعد وہ انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، اپنے آپ کے لیے جہنم میں اپنے لیے محل تعمیر نہ کروا سکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے بربادی ہے، اس انسان کے لیے تباہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ایک ایسے انسان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں جو انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، جو انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس انسان کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعا کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ یوں کر رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے دنیا والے لوگوں، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے یہ فیصلہ تمہارے اوپر نافذ کر دیا ہے کہ تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی کے فوراً بعد والدین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ماں باپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ او لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر کے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھا رہا ہے، اور آج ہمارا رویہ کیا ہے، آج ہماری چال اور چلن کیا ہے، آج ہمارا یہ دستور بن چکا ہے جیسے ہی ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، جیسے ہی ماں باپ کمزوری جو ہے اس کے اندر لاحق ہو جائے، ایک انسان اپنے ماں باپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک انسان اپنے ماں باپ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ او لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ایک ایسے وقت کو مقرر کر کے رکھا ہے جس جوانی کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہو، جس جوانی کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو ذلیل اور خار سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس جوانی کے بعد تمہیں بڑھاپے میں مبتلا کریں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اے دنیا والے لوگوں، آج تو ہم نے تمہیں جوانی عطا کر دی ہے، یاد رکھو اس جوانی کی بات تمہارے اندر بڑھاپا بھی آنے والا ہے، تمہارے بھی اولاد ہوں گے۔ جس طرح آج تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو، جس طرح آج تم دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو، ایک دن وقت آئے گا کہ تم بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھو گے، تم بھی بڑھاپے کے اوپر قدم رکھو گے، اور تمہارے اولاد تمہیں بھی گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر ایک منصوبہ دے رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک کیٹیگری کو بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرو، تمہارا ایک اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، تمہارا کس طرح جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے لوگوں، اے نوجوانوں، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے، تمہارے ماں باپ میں سے دونوں، یعنی تمہارے والدین میں سے دونوں، یا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک، یا تم ماں یا باپ کوئی بھی اگر بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے نوجوانوں،
जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच जाए तो तुम्हारा रवैया ये होना चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के सामने उफ तब के लफ्ज को इस्तेमाल न करो, तुम अपने माँ बाप के सामने हूँ के लफ्ज को भी इस्तेमाल न करो। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तफसीर करते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हूँ के लफ्ज से भी छोटा लफ्ज कोई और होता तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर ऐसे लफ्ज को भी इस्तेमाल कर देता। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते तो तुम अपने माँ बाप के सामने उफ तक के लफ्ज को इस्तेमाल न करो। अब मिसाल से समझे, टाइल्स के ऊपर, एक टेबल के ऊपर एक गिलास रखा हुआ हो और उस गिलास के अंदर पानी हो और तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप को बार बार प्यास की शिद्दत महसूस हो रही हो और तुम्हारी माँ उस गिलास के अंदर भरा हुआ पानी को मांगे। एक मर्तबा आपने दिया, दूसरा मर्तबा फिर रखा, फिर दूसरे मर्तबा फिर आपकी अम्मी ने कहा कि मुझे फिर से पानी दो। इसी तरह का रवैया लगातार आपके साथ होता रहे और आप तंग आकर के ऐसा कह दें कि हम अब आपको पानी नहीं दे सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उफ के लफ्ज से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम खिदमत करते करते जो है परेशान हो जाओ और परेशानी की हालत में भी तुम अपनी जबान से इस तरह के लफ्ज को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हूँ के लफ्ज को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तुम्हारे माँ बाप के सामने ये इज्जत के खिलाफ है, ताज़ीम के खिलाफ है। अगर तुम इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हो तो गोया कि अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है वो इंसान। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को एक मंसूबा दिया, एक प्लानिंग दिया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ लोगों, जब तुम्हारे माँ बाप में से एक या दोनों बुढ़ापे की दहलीज तक पहुँच जाए तो तुम उसके सामने उफ तक न कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा। और जब तुम उसके सामने जाओ तो तुम उसके सामने नरमी के साथ बर्ताव करो, तुम उसके सामने जो है बेहतरीन तरीके से पेश आओ। तुम्हारी माँ के दिल के अंदर ऐसा न लगे कि मेरी खिदमत करते करते मेरा बेटा परेशान हो चुका है। तुम्हारे बाप के जहनों के अंदर ये तसव्वुरात न आए। तुम इस तरह खिदमत करो, तुम इस तरह अपने माँ बाप के एहसान को चुकाओ कि तुम्हारे बाप के जहनों के अंदर ये तसव्वुर भी न आए, तुम्हारी माँ के जहनों के अंदर भी ये तसव्वुर न आए कि कहीं मेरा बेटा मेरी खिदमत करते करते परेशान तो नहीं हो गया है। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर भी एक मंसूबे की तरफ इशारा कर रहा है। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने बाप से जब बात करना शुरू करता है, अपने बाप के ऊपर अपने आवाज को बुलंद कर देता है, अपने बाप को डांट देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। ऐ लोगों, जब तुम अपने वालिदैन के सामने रहो तो अपने रहमत के बाजू को फैला दो। वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम अपने वालिदैन के सामने जो अपने रहमत के बाजू को फैला दिया करो। और जब तुम्हारी माँ बाप इस दुनिया से चले जाए तो अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बाप के ऊपर रहम कर, परवरदिगार आलम मेरी माँ के ऊपर रहम कर। ये मेरा वही बाप था, ये मेरा वही माँ थी जिस माँ ने जो है जब मैं बच्चा था, जब मैं उनकी गोद में जब रहा करता था तो मेरी माँ अपने पिस्तानों से मुझे दूध पिलाया करती थी। और मेरा बाप
جب میں دنیا کے اندر تھا تو میرا باپ جب میں بیمار پڑ جاتا تھا تو میرا باپ پریشان ہو جاتا تھا، پریشانی کی حالت میں جو ہے ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا، کبھی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی حکیموں کے پاس۔ او لوگوں، جب تمہارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بھی بتایا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حقوق کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ تبارک و تعالیٰ قریبی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کے حق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، جب تم اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر لے جاؤ، اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ تمہارے اوپر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے، جو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کے رزق میں کشادگی آ جائے، دنیا کے اندر وہ انسان مالدار بن جائے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت کے اندر فراوانی عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس دنیا کے اندر دولتوں کے انبار عطا کر دے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی آ جائے اور اس کا عمر لمبا ہو جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، احسان کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کے مطلب کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق اختیار نہ کرے، کبھی اپنے رشتہ داروں سے دشمنی پیدا نہ کرے، کبھی اپنے رشتہ داروں سے بول اور چال بند نہ کرے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی اس دنیا کے اندر عطا کیا کرے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، وہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا جو انسان اس دنیا کے اندر رشتوں کو کاٹا کرتا تھا، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے باہمی تعلقات کو جو ہے کاٹ دیا کرتے تھے، رشتوں کے درمیان میں درار کو پیدا کیا کرتا تھا، اس دنیا کے اندر رشتوں سے قطع تعلق اختیار کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ وہ انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے اور رشتوں کو توڑنے کا کام کیا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا اور رشتوں کو توڑنے کا کام اس دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، وہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تیسرا حق یعنی رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی چوتھے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اللہ تبارک و تعالی یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے بچے موجود ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جس کا باپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، جس کی ماں اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، جس کا باپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ غریب ہے۔ اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ اسی یتیم بچے کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ او لوگوں، تمہارے اوپر یتیموں کے حقوق بھی ہیں، تمہارے اوپر یتیموں کا حق ہے، تم یتیموں کے حق کو اس دنیا کے اندر عطا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کی کفالت کرتا ہے، ایک ایسا